ماہ ذی قعدہ کی یہ 17ویں شب ہے، اور اسی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی کہ حاجری درگاہ میں 17ویں شب ہر مہینے کی منعقد ہوتی ہے، اور میرا شریف اور دعا وغیرہ خل وغیرہ ہوتا ہے، وہاں سے میں یہیں آ رہا ہوں۔ اور 17 تاریخ ماہ ذی قعدہ کی یہ حضرت سیدنا سید محمد حسینی المعروف بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان گلبرگہ شریف کے بھی عرس مبارک کی تاریخ ہے۔ ان کا ایک گیسو طویل تھا، تو اسی وجہ سے ان کا نام ہی جو ہے وہ گیسو دراز، نام کم لوگ جانتے ہیں لیکن عرف ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ تھا، اس کو اپناؤ، گیسو بڑھاؤ۔ اصل گیسو یعنی بال جو یہاں تک کانوں کی لو تک یا شانے تک رکھتے، تو پہلے یہ تھا کہ دو طرف اس طرح سے گیسو بنا دیے جاتے تھے۔ تو عام طور پر سادات کرام کا معمول تھا کہ وہ گیسو رکھتے تھے، پٹا بال۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ایک جگہ اپنے فتاوی شریف میں تحریر فرمایا اسی بال لمبے رکھنے سے متعلق کہ حضرت سیدنا سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان جو اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے بڑے عاشق زار تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو ہے محب الہی کے ارشد خلفاء میں سے، وہ سواری سے جا رہے تھے، تو راستے میں اچانک شیخ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے ان کے زانوں پہ بوسہ دیا۔ ظاہر بات ہے جب آدمی گھوڑے پہ سوار ہوگا تو زانوں یہ اوپر، تو اپنے پیر و مرشد کے زانوں کا بوسہ دیا۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا سید فروتر، اور نیچے، تو انہوں نے گھٹنے کا بوسہ دیا، پہلے زانوں کا دیا، گھٹنے کا، تو فرمایا سید فروتر، تو آپ کے قدم کا بوسہ دیا، پھر فرمایا کہ سید فروتر، تو اب جو قدم جہاں رکھتے ہیں وہ رکاب ہوتی ہے، تو اب اس سے نیچے بڑھے تو یہ ان کی زلف جو ہے وہ رکاب میں پھنس گئی، لیکن پھر بھی اب نیچے بڑھتے رہے اور زمین کا بوسہ دیا، تو گیسو تو گھوڑے کی رکاب میں پھنسی ہے، لیکن کرامت آپ کے پیر مرشد کی کہ آپ نیچے گئے تو گیسو دراز ہوتی ہے۔ اس طرح آپ نے زمین کا بوسہ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا، زانوں کو بوسہ دیا، پھر فروتر، پھر فروتر۔ فرمایا کہ جیسے جیسے وہ فروتر کہتے گئے ویسے ویسے ولایت کے مدارج علیاء پر فائز ہوتے، تو چونکہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر ان کے پیر و مرشد نے انہیں فائز کر دیا، تو یہ گیسو اس کی نشانی اور علامت تھی، تو اس لیے اس گیسو کو باقی رکھا، اس کو نہیں کاٹا۔ دوسرا گیسو چھوٹا کر رہے، ایک گیسو ایک طرف کا جو گیسو ہے اسے نہیں ہاتھ لگایا کہ یہ تو اس مدارج علیاء حاصل کرنے کی نشانی ہے یہ، تو اس لیے ان کا لقب ہو گیا بندہ نواز گیسو دراز۔
زبردست علوم شرعیہ کے حامل، بڑے متقی پرہیزگار، اور دہلی سے آپ نے سفر فرمایا تو کہاں پہنچے؟ گلبرگہ شریف میں، اور وہاں الحمدللہ جیسا کہ اور اس دور کے بزرگان دین کی خدمات دینیہ ہیں عظیم الشان، اسی طرح آپ کی بھی خدمات جلیلہ ہیں، اور ان کا مزار مبارک آج بھی بڑا بافیض ہے۔ ہزاروں لوگ پہنچتے دور دراز علاقے سے اور وہاں سے قصب فیض پاتے۔ تو یہ ماہ ذی القعدہ جس میں ان کا بھی عرس ہے، حضور صدر الشریعہ کا بھی عرس ہے، اور حضور تاج الشریعہ کا بھی عرس ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان بزرگان دین کے فیوض و برکات سے میں مالا مال فرمائے۔